بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو میرے چینل پر نیو ہیں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اس واقعے کا آغاز اپریل 1985 سے ہوتا ہے، جب مراکش کا ایک ٹھیکیدار توفیق المعتوق اپنی اہلیہ کے ساتھ مراکش کے شہر زارونونا کے ایک بازار میں خرید و فروخت کر رہا تھا۔ توفیق المعتوق کا مراکش میں اچھا کاروبار تھا، وہ خوب صحت مند تھا، اس کی عمر خاصی ہو چکی تھی مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جس بازار میں وہ خرید و فروخت کر رہا تھا وہ خیموں سے بنا ہوا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ بازار گاہکوں سے خالی ہو رہا تھا۔ دکاندار سارے دن کے تھکے ہوئے اپنے سامان کو سمیٹ رہے تھے۔ اس دوران معتوق نے دیکھا کہ ایک 5 سالہ خوبصورت بچی مختلف خیموں میں داخل ہو کر کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ وہ باری باری ایک ایک خیمے میں داخل ہوتی، خیمے کا دروازہ اٹھاتی، اندر جھانک کر دیکھتی، مایوس نظروں سے اگلے خیمے کی طرف چل دیتی۔ معتوق نے اپنی بیوی سے کہا کہ لگتا ہے یہ بچی کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ میاں بیوی بچی کے پیچھے پیچھے چل پڑے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے خیمے میں جھانکنے کے بعد بھی جب بچی کو مایوسی ہوئی تو وہ رونے لگ گئی۔ اس کی شکل سے نظر آ رہا تھا کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے۔ معتوق اور اس کی بیوی آگے بڑھے، اس سے پوچھا تم کسے تلاش کر رہی ہو؟ میں اپنی والدہ کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ شاید وہ اسے جان بوجھ کر چھوڑ گئی تھی۔ اس دوران سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب ہو چکی تھی۔ معتوق نے بچی کو کھانا کھلایا اور پانی دیا۔ اس کی بیوی نے اسے گلے لگایا۔ اسے بچی کی صورت میں اپنی بیٹی نظر آئی۔ بیٹی، تمہارا نام کیا ہے؟ معتوق کی بیوی نے پوچھا۔ میرا نام رشیدہ ہے، وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں بچی ان کے ساتھ مانوس ہوگی، وہ ان سے باتیں کرنے لگی۔ معتوق اور اس کی بیوی مشورہ کرنے لگے اس بچی کو کس کے حوالے کر کے جائیں۔ شام ہو چکی ہے، بازار کم و بیش خالی ہو چکا ہے۔ بچی سے پوچھا، ہمارے ساتھ چلو گی؟ وہ تو پہلے سے پناہ کی تلاش میں تھی، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس بچی نے اپنا نام رشیدہ بتایا۔ معتوق اور اس کی بیوی رشیدہ کو لے کر مراکش اپنے گھر آ گئی۔ معتوق کی بیوی نے رشیدہ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ اگلے دن وہ بازار گئی، اس کے لیے عمدہ کپڑے اور اس سے ایک معیاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب رشیدہ اس گھر کا فرد تھی، وہ غیر معمولی ذہن اور خوبصورت تھی۔ یوں بھی مراکش کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ رشیدہ معتوق کو اپنا باپ اور اس کی بیوی کو اپنی ماں سمجھنے لگی تھی۔ رشیدہ آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی اور وہ 9ویں کلاس میں چلی گئی۔ اس نے خوب قد کاٹ نکالا۔ معتوق کی بیوی اس سے شدید محبت کرتی، بیٹے کی طرح خیال رکھتی۔ رشیدہ بھی معتوق اور اس کی بیوی سے خوب محبت کرتی، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معتوق کا رویہ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ وہ بلا وجہ رشیدہ کو دھمکاتا، رعب ڈالتا اور اسے بہانے بہانے سے تنگ کرتا۔ رشیدہ اس سے خوب ڈرنے لگ گئی۔ 1995 کی بات ہے، ایک روز معتوق رات کو گھر آیا۔ وہ نشے میں دھت تھا، اس کی بیوی اس کا انتظار کر کے سو چکی تھی۔ رشیدہ اپنے کمرے میں علیحدہ سوئی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، قدرے رکا، سوچا، اور پھر اس پر شیطان غالب آ گیا۔ نہ جانے کب سے وہ شیطانی منصوبے بنا رہا تھا۔ رشیدہ اسے اپنا باپ سمجھتی تھی۔ رشیدہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، منع کیا، منت مدد کی، مگر معتوق نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا۔ وہ بھاگنا بھی چاہتی تھی تو ایسا ممکن نہ تھا۔ اسے معلوم تھا گھر سے باہر کتنے بھیڑیے اس کو شکار کرنا چاہتے ہیں، یہاں اسے کھانا اور ٹھکانہ میسر تھا۔ پھر شیطان ناچتا رہا، اس نے اپنے آپ کو وحشی کے سپرد کر دیا۔ رشیدہ کی عمر 16-17 سال تھی جب معتوق کی بیوی کو سب معلوم ہو گیا۔ اس نے شدید احتجاج کیا۔ اس نے معتوق سے کہا، اب اس گھر میں لڑکی رہے گی یا میں رہوں گی؟ تم مجھے طلاق دو۔ زانی اور شرابی بزدل ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ معتوق مجھے کبھی طلاق نہیں دے سکتا۔ معتوق بھی بزدل تھا، وہ بیوی کے سامنے ٹھہر نہ سکا، اور پھر وہی ہوا کہ اس نے رشیدہ کو گھر سے نکال دیا۔ رشیدہ اس دوران ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ گھر سے نکلی، اس کا رخ بازار حسن کی طرف تھا۔ وہ خوبصورت اور جوان تھی، بازار میں سے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بے حیائی اور فحاشی میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے گاہکوں میں بڑے بڑے امیر اور حکومتی عہدیدار شامل تھے۔ مراکش کی حکومت نے پولیس کا ایک خاص محکمہ بنایا ہوا ہے جس کا کام لوگوں کی اخلاقی اصلاح کرنا ہے۔
اس محکمے کے سربراہ بریگیڈیئر عبدالعزیز تھے۔ وہ ایسی بھٹکی ہوئی لڑکیوں کے پیچھے رہتے، ان کی اصلاح کرتے، ان کو سزا دلواتے اور جیل بھجواتے۔ رشیدہ جب اس بازار میں آئی تو اپنا نام تبدیل کر کے سلوہ رکھ لیا۔ وہ اپنی جیسی لڑکیوں کی لیڈر بن گئی۔ عبدالعزیز نے اسے کئی مرتبہ جیل بھجوایا۔ وہ جیل جاتی مگر چھوٹ جاتی، پھر غلط کاموں میں پڑ جاتی۔ ان لڑکیوں نے اس کا نام عبد المصیبتہ رکھ چھوڑا تھا۔ وہ اسے مصیبت کی بریگیڈیئر کہتی تھیں۔ پولیس کے اصلاحی محکمہ اور ان کے برد کردار لڑکیوں کے درمیان آنکھ مچولی چلتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بریگیڈیئر عبدالعزیز نے ان کو جیل بھجوایا تو انہوں نے اس سے اس طرح انتقام لیا کہ اپنے خاص تعلقات کو استعمال کر کے عبدالعزیز کا ٹرانسفر کروا دیا۔ عبدالعزیز کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ اب وہ مراکش سے باہر ڈیوٹی کر رہا تھا۔ عبدالعزیز کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ بیٹی کی اس نے شادی کر دی تو وہ اپنے خاوند کے ہمراہ دوسرے شہر چلی گئی۔ بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ملک روانہ ہو گیا۔ میاں بیوی گھر میں اکیلے تھے۔ اس دوران عبدالعزیز کے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آیا کہ اس کی زندگی بھر کے ساتھی محبوب اہلیہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عبدالعزیز مراکش کے پراساش علاقے میں خوبصورت گھر بنا چکا تھا۔ اہلیہ کا انتقال ہوا تو اس کا نوکری سے جی بھر گیا، ہر چند کہ وہ چاق و چوبند اور صحت مند تھا، مگر اس کے باوجود اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائے۔ اس نے حکومت کو درخواست دی جو کہ قبول کر لی گئی۔ اب وہ دوبارہ مراکش واپس آ گیا تھا۔ ادھر سلوہ اور اس کی سہیلیاں پہلے سے زیادہ آزادانہ ماحول میں داد عیش دے رہی تھی۔ عبدالعزیز اپنے گھر میں اکیلا تھا، اسے کوئی کام نہ تھا۔ بھلا ایک ایسا شخص جس نے عزم و عمل سے بھرپور زندگی گزاری ہو، وہ فارغ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس نے حکومت سے درخواست کی، مجھے بے شک تنخواہ نہ دیں مگر مجھے واپس اپنی ڈیوٹی پر جانے دیں۔ اس کی درخواست قبول کر لی گئی۔ اب اس کا وہ مرتبہ تو نہ تھا، مگر پھر بھی وہ اصلاح کے کام میں لگ گیا۔ اس کا علاقہ وہی تھا جہاں سلوہ اور اس کی ساتھی لڑکیاں رہتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سلوہ پہلے سے زیادہ فیشنیبل ماحول میں ہے۔ اس کے پاس قیمتی گاڑی ہے، بڑا سا گھر ہے، نوکر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا اور بند کرتا ہے۔ عبدالعزیز کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا، مگر وہ فوری طور پر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران امیر کبیر لوگوں سے سلوہ کے تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ اس کے گاہکوں میں اعلیٰ طبقے کے علاوہ خلیجی ممالک کے گاہک بھی شامل تھے۔ جدہ کا بہت بڑا بزنس مین سلوہ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ یہ نہایت امیر شخص تھا۔ مراکش کی حکومت ہر سال پولیس کے محکمے سے کچھ افراد منتخب کر کے حج کے لیے بھجواتی ہے۔ ان کے ساتھ سرکاری وفد بھی ہوتا ہے۔ اس سال حج کا وفد تشکیل پایا تو سرکاری وفد میں عبدالعزیز کا نام بھی شامل کر لیا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ارض مقدس جا رہا ہے تو اسے اپنی مرحومہ اہلیہ خوب یاد آئیں۔ کاش اس مقدس سفر میں وہ بھی میرے ساتھ شامل ہوتی۔ اپنی اہلیہ کو یاد کر کے وہ اداس ہو گیا۔ حج کا شوق ہر کلمہ گو کے دل میں ہوتا ہے۔ عبدالعزیز اب حج کی تیاریوں میں مشغول تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب وہ حج کے لیے مراکش سے جدہ کی طرف رواں دواں تھا۔ سلوہ کے سعودی گاہک نے ایک دن سلوہ سے کہا، اگر تمہیں پیسہ ہی درکار ہے تو میرے پاس جدہ چلی آؤ، وہاں تمہیں کتنے ہی امیر کبیر گاہک مل جائیں گے۔ طوائف کا ایمان پیسہ ہوتا ہے۔ سلوہ نے غور و فکر کیا اور کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے ویزا بھجوا دو، میں جدہ آ جاؤں گی۔ وہ دن بھی آیا جب اس کے پاسپورٹ پر سعودی عرب کا ویزا لگ چکا تھا۔ اس کے سعودی گاہک نے کہا کہ تم بغیر ساز و سامان کے آ جاؤ، مختصر ترین سامان کے ساتھ جدہ آ جاؤ، وہاں ہر چیز مل جائے گی۔ جب تم ایئرپورٹ پر اترو گی تو ایئرپورٹ پر گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، فکر نہ کرنا، تمہارے لیے ہوٹل بک ہوگا۔ انہی ایام میں مراکش سے جدہ کے لیے حج پروازیں جا رہی تھی۔ سلوہ نے اپنا خوبصورت ترین لباس پہنا، خوب میک اپ کیا اور جہاز پر سوار ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ حج کی وجہ سے بیشتر مسافروں نے احرام باندھے ہوئے ہیں۔ وہ ان محدود چند مسافروں میں سے تھی جو حج کرنے نہیں جا رہے تھے۔ وہ تو اپنے خاص گاہک سے ملنے اور جدہ شہر میں فسق و فجور کا بازار گرم کرنے جا رہی تھی، جبکہ عازمین حج
اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت اور فرض حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ سلویٰ اگلی سیٹوں پر بیٹھی تو اس کے ارد گرد حج پر جانے والی خواتین تھیں جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو وہ کرسی کی پشت کی جیب میں رکھے ہوئے اخبار میگزین کے ساتھ کھیلتی رہی۔ پھر اس نے کھانا کھایا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے وہ کب تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو جہاز کا پائلٹ اعلان کر رہا تھا کہ کچھ دیر بعد ہم لوگ میقات سے گزریں گے۔ جو مسافر حج کی نیت سے جدہ جا رہے ہیں وہ اپنے احرام باندھ لیں، کیونکہ میقات سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے۔ اعلان کے ساتھ ہوائی جہاز کے مسافروں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ زور زور سے تلبیہ بلند کرنے لگے۔ لبیک 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 لا شریک لبیک، میں حاضر ہوں میرے رب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ ہر تعریف تیرے لیے اور ہر نعمت تیری ہی طرف سے ہے اور تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک کے نعرے مستانہ سے جہاز کا ماحول یکسر بدل گیا۔ سلویٰ نے تلبیہ سنا تو اس کے جذبات میں بھی ہلچل مچ گئی۔ میں کہاں جا رہی ہوں، کس جگہ اور کیوں جا رہی ہوں، اور یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس شوق و ذوق سے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر ایک انجانی قوت نے اسے سیٹ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو 16 سنگھار کر کے آئی تھی۔ اس نے قریب بیٹھی ہوئی خاتون سے کہا، تمہارے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں؟ اس نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اسے فالتو کپڑوں کا ایک جوڑا تھما دیا۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ اس نے میک اپ اتارا اور کپڑے تبدیل کر کے اپنی سیٹ پر آئی تو ایک خاتون نے اسے سفید مراکشی جلباب اور ٹوپی دے دی۔ اس نے اسے پہن لیا۔ میقات آئی اور گزر گئی۔ اب سلویٰ ایک نئے روپ میں تھی۔ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اترا تو آواز آئی، سیدہ سلویٰ سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے جائے۔ اس کے ساتھ وی آئی پی سلوک ہوا اور اسے خاص پروٹوکول دیا گیا، کیونکہ اس کا گاہک کوئی بہت ہی امیر کبیر شخص تھا جس نے پہلے سے یہ انتظام کروا رکھا تھا۔ ہوائی جہاز سے سب سے پہلے اترنے والی سلویٰ ہی تھی۔ نیچے اتری، امیگریشن اور کسٹم سے فارغ ہوئی تو خوبصورت قیمتی گاڑی اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی کا رخ ہاسٹل کی طرف تھا۔ اس کا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لمبے سفر کی وجہ سے اسے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ وہ فوراً سو گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ میں فانوس لیے کھڑا ہے۔ فانوس سے نور بکھر رہا ہے۔ نور سے دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس شخص کے بائیں ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے جس سے اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو جلایا جا رہا ہے۔ سلویٰ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ خواب بڑا واضح تھا۔ اس کے سامنے دونوں راستے تھے، خیر اور شر کا راستہ۔ ایک ہدایت کا اور دوسرا ظلمت کا راستہ ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آئی۔ اس نے سوچا اور غور کیا اور ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا مختصر ترین سامان اپنے ساتھ ہمراہ لیا۔ کمرے سے نیچے اتری۔ ہاسٹل سے باہر آئی تو اسے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے، مغرب سے پہلے میقات چلو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حج کے ایام میں مکہ مکرمہ جانے والوں پر زیادہ پابندیاں نہ تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے میقات پر لے گیا۔ میقات پہنچ کر اس نے غسل کیا، وضو کر کے احرام باندھا، حج کی نیت کی اور تلبیہ بلند کیا، اللہم لبیک کہتی ہوئی ٹیکسی پر سوار ہوئی۔ اب وہ سوئے حرم رواں تھی۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو اس کی زبان پر لبیک کی صدائیں جاری تھیں۔ پھر وہ کعبہ شریف میں داخل ہوئی، طواف کیا، 7 چکر لگائے، سچے دل سے توبہ کی، مقام ابراہیم پر آئی،
2 رکعت نماز نفل پڑھے، زمزم پیا۔ ایسا لگا کہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں زائل ہو گئی ہیں۔ اب اس کا رخ صفا کی طرف تھا۔ اس نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا شروع کیے۔ جب چھٹے چکر میں تھی تو اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ آیا۔ اچانک اسے بریگیڈیئر عبدالعزیز صحیح کرتا نظر آیا۔ ہاں، وہی بریگیڈیئر عبدالعزیز جس کا نام اس نے عبدالمصیبتہ رکھا ہوا تھا، جس نے اسے مراکش سے دور شہر ٹرانسفر کر دیا تھا۔ سلویٰ اپنے آپ کو روک نہ سکی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، عبدالعزیز، تم یہاں پر بھی آ گئے ہو؟ عبدالعزیز نے نگاہیں اٹھائی، اس کے سامنے سلویٰ کھڑی تھی۔ کہنے لگا، ارے تم یہاں کہاں آ گئی؟ سلویٰ کہنے لگی، میں بھی تمہاری طرح رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ اس نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، میں بھی رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ دونوں نے صحیح مکمل کی۔ سلویٰ نے کہا کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مناسک حج میں مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ میں اکیلی ہوں، حج کیسے کر سکوں گی؟ عبدالعزیز نے قافلے کے ذمہ داران سے درخواست اور سفارش کی، جسے قبول کر لیا گیا۔ یوں سلویٰ نے حج کے باقی ارکان اپنی قوم کے افراد کے ساتھ ادا کیے۔ سلویٰ نے حج کے ارکان پورے کیے۔ اب قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ سلویٰ بھی مدینہ پہنچ گئی۔ عبدالعزیز سلویٰ کو دیکھتا رہا، اس کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ حج نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ اب وہ بھی رحمان کی بندی بن گئی تھی۔ عبدالعزیز کی سلویٰ کے بارے میں رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اس توبہ سے بڑا خوش تھا۔ سلویٰ نے اسے جدہ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد کے سارے واقعات سنائے۔ سلویٰ نے عبدالعزیز سے کہا، میرے پاس مراکش میں خاصی دولت ہے جو میں نے غلط کاموں سے کمائی ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے میں اچھے کاموں میں لگا دوں۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ عبدالعزیز نے کہا، ہاں، ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ سلویٰ بولی۔ عبدالعزیز نے کہا، یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سلویٰ نے لمحہ بھر سوچا، پھر سر تسلیم خم کر دیا اور کہا، ہاں، میں آپ کو اپنے خاوند کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔